أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کو الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس سے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا
بھاری کر دیا، کسی نے کیا سچ کہا ہے. وعدہ قلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ قلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں ہے کچھ ہے ایمان میں. محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. آج ہم خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نیت آخروی نعمتوں کی بجائے دنیاوی اور ڈگری پر رہی تو یاد رکھو خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. میں نے چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر